بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین السلام علیکم۔ یہ آپ کا آڈیو بک سیکشن ہے اور ہم یہاں پر مطالعہ کر رہے ہیں آیت اللہ شہید مرتضی مطہری رحمۃ اللہ صاحب کی کتاب فطرت کا، اور اس کے پارٹ 12 کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے پچھلے مطالعہ کرتے ہوئے ہم 175 صفحے تک پہنچ چکے تھے، اور اب آج پارٹ 12 کا آغاز 176 صفحے سے کر رہے ہیں۔ یہاں پر موضوع ہے مولانا روم کا قول، اور لکھا ہے کہ اپنے آپ کو گنوا دینا، اپنے تئیں فراموش کر دینا، یہ بات اسی زمانے میں میرے لیے ایک فکر کی بنیاد بن گئی۔ البتہ بعد میں نے دیکھا کہ حکماء اور خاص طور پر عرفاء اسلام اس مطلب کا ہم سے سالہ سال پہلے ادراک کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اس حوالے سے کہ انسان کا حقیقی میں کو انورٹڈ کاماز میں کیا ہے، کیا ہے کویسچن مارک، اور کون ہے کویسچن مارک، بلکہ عرفان کی اس میں حقیقی میں کو انورٹڈ کاماز میں کیا ہے، اور حقیقی خود کو بھی انورٹڈ کاماز میں کیا ہے کی تلاش پر استوار ہے، یعنی خیالی خود اور خیالی میں کے پردوں کو ہٹا کر حقیقی میں تک پہنچنے پر اپنے آپ کو کھو دینا۔ یہ اپنے آپ کو کھو دینا انورٹڈ کاماز میں ہے، اور اپنے آپ کو ہار بیٹھنا یہ بھی انورٹڈ کاماز میں ہے۔ اپنے آپ کو گنوا بیٹھنا یہ بھی انورٹڈ کاماز میں ہے۔ اس بات کا ایک خاص مفہوم ہے کہ جس کو ان لوگوں نے قرآن سے بہت اچھی طرح اخذ کیا ہے اور پھر اس کی شرح و تفسیر خوب کی ہے، وہ مولانا روم نے بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی بات تمثیل کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے اور بریکٹ میں ہے اپنے، اور پھر دانی خود یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، اور پھر بریکٹ میں ادنا پن کو اپنا پھر اپنا کو بریکٹ میں لکھا ہے، اور انورٹڈ کاماز میں پھر آلے خود ہے، پھر بریکٹ میں ہے اعلیٰ پن، آلے خود سے مراد ہے اعلیٰ پن، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ سمجھ بیٹھتا ہے، یا یوں کہیے کہ اپنے نفسانی اور جسمانی پہلو کو روحانی اور معنوی پہلو کے بجائے حقیقی خود سمجھنے لگتا ہے، جبکہ اس کی حقیقی خود اس کا روحانی پہلو ہی ہے۔ مولوی مثال اس طرح سے بیان کرتے ہیں، فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس کچھ زمین ہے اور وہ اس زمین پر عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ریت، سیمنٹ، مٹی، لکڑی، لوہا اور تعمیر کا سارا سامان لے کر آتا ہے، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت گھر بناتا ہے۔ پھر اگلے دن اس گھر میں منتقل ہونا چاہتا ہے، اور جب اس گھر میں ساز و سامان رکھنے لگتا ہے تو ایک دم متوجہ ہوتا ہے کہ گھر تو اس نے ہمسائے کی زمین پر بنا دیا ہے، بڑی غلطی ہوئی۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ جو زمین اس کی ملکیت ہے وہ خالی پڑی ہے، اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے وہ دوسرے کی زمین پر بنا دیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 177، اور اب اس کا دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ قانون کے مطابق اسے حق نہیں پہنچتا کہ ہمسائے سے کچھ لے، کیونکہ ہمسایہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اسے بناؤ، بلکہ تم نے خود ہی میری اجازت کے بغیر اسے بنایا ہے، تم اپنی عمارت اٹھا کے لے جاؤ۔ اب اگر وہ اس گھر کو گرانا چاہے تو پھر مزید رقم خرچ کرنا پڑے گی، لیکن اب وہ مجبور ہے کہ اسے یوں ہی رہنے دے اور چلا جائے۔ مولوی ایسی لطیف چیزوں کو ایک عجیب روحانی کیفیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہ اشعار ہیں، یعنی مولانا روم کے: در زمیں دیگراں خانہ مکن، کار خود کن کار بیگانہ مکن، کیست
बेगाना तन खाकी तो कड़ बराई ओस्त गमनाकी तो। उसका तर्जुमा इस तरह बयान किया है कि दूसरों की ज़मीन पर घर मत बना, अपना काम अंजाम दे, गैर का काम न करता फिर। गैर कौन है? तेरा जिस्म खाकी कि जिसके लिए तू परेशान है। कहते हैं एक उम्र तक तो अपने जिस्म और नफ्स के लिए काम करता है और समझता है कि तू खुद के लिए काम कर रहा है। ये अब हम सफ़ा नंबर पे पहुंच गए 178 पे 178। और फिर यहाँ पे शेर है, न तू तन रा चरब शीरी मी दही, गहर जारा नयाबी फर बही। गरमयान ने मश्क तन रा जा शवद, वक्त मर्दन गंद आन पैदा शवद। यानी जब तक तू अपने जिस्म को मुरगन और मीठी चीज़ें खिलाता रहेगा, अपने गहरे जां और रूह को सेहतमंद नहीं बना सकता। अगर जिस्म को खुशबूदार रखा जाए तब भी मरने के बाद इसमें बदबू पैदा हो जाएगी। इसी तरह फिर आगे शेर है, मुश्करा बर्तन मजन बरजां बमाल, मुश्क चेबूद क्वेश्चन नाम पाक जुल जलाल। यानी अपने जिस्म पर खुशबू न लगा बल्कि अपनी रूह को खुशबूदार कर। और रूह के लिए खुशबू क्या है? अल्लाह जुल जलाल का पाक नाम। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है सूरह हश्र के आयत नंबर 19 में कि इन लोगों की मानिंद न हो जाओ कि जो अल्लाह को भूल गए और नतीजतन अल्लाह ने इन्हें खुद इनका अपना आप फरामोश करवा दिया। कुरान खुद को पाने, ये इन्वर्टेड कॉमास है, खुद को पाने और खुदा के पाने, ये भी खुदा इन्वर्टेड कॉमास में है, को लाजिम और मलजूम समझता है। 179 पेज है। कुरान के बकौल सिर्फ उन्हीं ने अपने आप को पाया है कि जिन्होंने खुदा को पाया है, और जिन्होंने खुदा को पाया है उन्हीं ने अपने आप को पाया है। और इसी के मुतकाबिल कुरानी मंतक के मुताबिक इन दोनों में जुदाई मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसान अगर ये ख्याल करे कि इसने अपने आप को पा लिया है जबकि इसने खुदा को ना पाया हो तो इसका ख्याल गलत है। ये बात मारिफ कुरान की बुनियादों में से है, जिसे आजकल अपने से बेगानगी या सही तर अल्फाज में अपने साथ बेगानगी कहा जाता है। मारिफ इस्लामी में इस मसले पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ कहा भी जा चुका है। अगला पैराग्राफ है, ये किस सिलसिले कुरान से शुरू होता है, लिहाजा ये 1000 साल से ज़्यादा का साबका रखता है और इसका एक अपना मखसूस सफ़र है। यूरोप में ये बात हेगल से शुरू होती है। हेगल के बाद दीगर मकातिब ने भी इस मसले का जिक्र किया है, बग़ैर इसके कि उन्होंने ख़ुद को पहचाना, क्योंकि ख़ुद बेगानगी के मसले में पहला सवाल ये पैदा होता है कि ख़ुद क्या है, जिसे बेगानगी के बाद की जाती है। क्वेश्चन मार्क। आखिर आप कहते हैं कि इंसान खुद से बेगाना हो गया है, पहले हमें इस खुद की तो पहचान करवाएं कि वो खुद क्या है, क्वेश्चन मार्क, ताकि खुद बेगानगी हमारे लिए मुशख़्ख़स हो सके। जबकि सूरत हाल तो ये है कि बग़ैर खुद पर गुफ्तगू किए हुए और बग़ैर इस खुद, और ख़ुद को इन्वर्टेड कॉमास में किया है, को पहचाने हुए, बल्कि इस खुद की नफ़ी करते हुए खुद बेगानगी का किस्सा ले बैठे हैं। पेज नंबर है 180 और दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। इन मादी फ़लसफ़ों के असास ये है कि असलन खुद एक अमर एतबारी और फ़र्ज़ी है। तमाम मादी फ़लसफ़ों का नज़रिया ये है कि इंसान की कोई खुद, ये इन्वर्टेड कॉमास में खुद है, नहीं है,
کہ جسے آپ خود خیال کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک اشتراکی اور ماخوذ مفہوم ہے۔ یہ دائمی تصورات کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ تصورات آتے ہیں اور گزرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں ایک خود بھی موجود ہے، یعنی کوئی خود موجود نہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا نظریہ۔ ایک طرف تو ان کے فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ اصلاً کوئی خود موجود ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف لوگوں کے لیے خود بیگانگی کا فلسفہ گھڑنے لگے ہیں، اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ اب اگلا موضوع ہے فیبرباخ کے نظر میں دین کا نقطۂ آغاز۔ فیبرباخ ایک مادی فلسفی ہے۔ اس نے ایک عجیب بات کی ہے کہ دین اور مذہب کی اسی مذکورہ بنیاد پر ایک نفسیاتی اور عمرانی سائیکولوجیکل سوشیولوجیکل استدلال پیش کرتے ہوئے شروع ہی سے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ مذہب کی کوئی منطقی بنیاد نہیں۔ کہتا ہے کہ انسان کے دو قسم کے وجود ہیں۔ یہ بات بھی خود اس نے مذہب ہی سے لی ہے۔ انسان کا ایک وجود عالی ہے اور دوسرا پست۔ ہم اسے علوی پہلو اور سفلی پہلو کہتے ہیں۔ سفلی پہلو سے مراد انسان کا حیوانی پہلو ہے۔ اس پہلو سے اسے کھانے، سونے، غصہ کرنے اور خواہشات کے تکمیل کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ علوی پہلو سے مراد اس کی انسانیت ہے۔ فیبرباخ بھی انسانی وجود کا حصہ سمجھتا ہے، اور مجبوراً وہ اس پہلو، پھر اسے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، اصالت کا قائل ہو گیا ہے۔ یہ وہی پہلو ہے کہ جو فضیلتوں کے ایک طویل سلسلے پر مبنی ہے۔ صفحہ نمبر ہے یہ 181۔ شرافت، کرامت، بزرگواری، رحمت، بھلائی، اچھائی، ان سب کا ذکر اسی پہلو کے ذیل میں آتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اسے ضروری کہنا ہی چاہیے تھا کہ سب انسان ایسے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پستیوں کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اپنے سفلی پہلو کے تابع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ علوی وجود سے ہم آہنگ نہیں ہے، اب چونکہ وہ خود ایک پست اور انحطاط یافتہ حیوان بن چکا ہے، جبکہ خود اس کے اندر وہ خوبیاں اور کمالات بھی موجود ہیں، تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ماوراء ہیں۔ پس وہ خود کو اپنے ہی وجود کی بنیاد پر گھڑ لیتا ہے۔ ایک انگریز فلسفی کا کہنا ہے کہ توریت میں آیا ہے، یعنی خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ یہ توریت میں آیا ہے، اس کا ترجمہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آدم کو اس نے اپنی صفات کمالیہ کا نمونہ قرار دیا ہے۔ اس انگریز فلسفی نے تو یہ کہہ دیا ہے، لیکن مسئلہ اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو اپنی سیرت کے مطابق بنایا ہے، یعنی انسان اپنی ذات میں کمال کے ایک پہلو کا حامل ہے، وہ پہلو کہ جس میں تمام تر شرافت، کمال اور رحمت موجود ہے۔ اس پہلو کو اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا ہے، اور اس طرح سے انسان اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا۔ اور پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ ساری خوبیاں اس وجود کی ہیں جو مجھ سے ماوراء ہے، اور اس نے یہ نہ سوچا کہ یہ سب تو اس کے اندر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 182۔ فیبرباخ کے بقول یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان خود اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا، یعنی اس کے اندر جو امور موجود تھے ان میں سے کچھ کو اپنے وجود سے جدا کر لیا اور فرض کر لیا کہ یہ سب کچھ اس کے ماوراء وجود میں ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ تدریجاً یہی ماوراء نزدیک ہو گیا ہے کہ جو پہلے انسان سے دور ہوا تھا۔ بدوی اور قبائلی دور کے مذاہب میں دیوتاؤں اور بریکٹ میں خداؤں میں دور تھا۔ بعد میں یہودیوں کا خدا نزدیک ہو گیا۔ یہودیوں کا خدا انسان جیسا ہو گیا۔ اس خدا میں انسانوں جیسے احساسات، جذبات
غصہ اور رضامندی موجود ہیں۔ مسیحت میں اس سے بھی نزدیک تر ہو گیا، یعنی انسانی شکل میں آ گیا جو مسیح ہے اور مسیح خدا ہو گیا۔ در حقیقت اس نے ایک دائرہ کا سفر طے کیا ہے۔ پہلے انسان نے اپنے آپ سے ان صفات کو جدا کیا، پھر انہیں دور اور بہت دور فرض کر لیا، اس طرح سے دور کہ اس موجود میں اور انسان میں کوئی رابطہ ہی نہ تھا، اور آہستہ آہستہ وہ موجود انسان کی طرف لوٹ آیا، مسیح تک آ پہنچا، یعنی بہت نزدیک ہو گیا اور ایک انسان ہی خدا ہو گیا۔ اگلا پیراگراف ہے، چونکہ مسیحیت میں مسیح ہی خدا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے اور خدا بھی، پس ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ انسان جس قدر اپنے آپ کو پہچانتا جاتا ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو اس خود بیگانگی سے دور کرتا جاتا ہے۔ یہاں اگلا پیراگراف، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کہتا ہے کہ دراصل میں خود ہی ہوں اور یہ سب صفات میری ہی ہیں۔ پھر ایک قدم بھی باقی نہیں رہتا، جبکہ اسلام مسیحیت کے بعد آیا ہے اور مسیحیت سے زیادہ تکامل یافتہ، اور بریکٹ میں ہے کہ تمام ارتقائی مراحل طے کیے ہونا، یہ اس کا تکامل یافتہ کا مطلب ہے۔ اس کے باوجود اس نے خدا کے اس انسانی پہلو کی یا ایک انسان کے خدا ہونے کے جیسے مسیح کو قرار دیا جا رہا تھا، یعنی مسیح کی الوہیت اور ابن الہیت یعنی خدا کا بیٹا سمجھنا، یہ بریکٹ میں ہے، کی شدت سے نفی کی ہے۔ مسٹر فیور باخ کے اس نظریے کے مطابق مذہب جلد ہی نابود اور ختم ہو جائے گا، یعنی انسان جس قدر اپنے آپ کو پہچانتا جاتا ہے، خدا کی ضرورت اس کے لیے کم ہوتی جاتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو صحیح طور پر پہچان لے تو مذہب کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، پھر بجائے اس کے کہ انسان خدا کی پرستش یعنی عبادت کرے، اپنے آپ کو پوجنے لگتا ہے، خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بجائے اپنی تعریف و مدح کرنے لگتا ہے۔ اب اگلا موضوع ہے نظریہ فیور باخ پہ تنقید۔ یہ نظریہ ایک تو اس حوالے سے رد ہو جاتا ہے کہ فیور باخ سے کہا جائے کہ آپ تو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں، لہذا بطریق اولا بنیادی یہ بریکٹ میں ہے بنیادی طور پر آپ کے نزدیک انسان 100% ایک مادی وجود ہے، لہذا آپ نے جو وجود انسانی کے دو پہلو بیان کیے ہیں، آپ اس دوگانگی کا کیسے استدلال پیش کریں گے؟ کوسچن مارک۔ ان دو پہلوؤں کو مذاہب ہی بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی انسان کو ایک حقیقت خاکی اور ایک حقیقت ملکوتی کا مرکب جانتے ہیں۔ ایک طرف اگلے پیراگراف میں ہے کہ ایک طرف سے تو سویتا یعنی اسے میں نے کامل کر دیا، یہ ایک آیت دی ہوئی ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 72 ہے، اور وَنَفَخَتْ فَإِذَا سَوَيْتَ وَنَفَخَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ ایک طرف سے تو سویتا یعنی اسے میں نے کامل کر دیا، تمام ضروریات کے حوالے سے اس کی تکمیل کی، اس کے بعد کچھ اور بھی ہے، اور وہ ہے وَنَفَخَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی طرح ایک تعبیر سورہ قد افلح المومنون ہے، اور اس کی یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 اور 14 ہے، یہاں تک کہ ارشاد ہوتا ہے
اس میں کہ اس کا ترجمہ کہ پھر اسے ہم نے ایک اور خلقت عطا کی، اور یہ ہم صفحہ نمبر 184 پر پہنچ چکے ہیں، اور اس کا یہ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ ایک اور حقیقت اہل مذاہب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن تم اسے کیوں کر بیان کر سکتے ہو؟ دوسرے یہ کہ اس نظریے کے مطابق ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اپنی حقیقی منزلت و حیثیت پر باقی نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان اپنی ذات میں دوگانگی کا حامل ہے۔ بعد میں جب انسان سماجی زندگی میں انحطاط پذیر ہوتا ہے تو اس پست اور حیوانی پہلو کی طرف گر جاتا ہے اور اپنے بلند و برتر پہلو کو اپنے وجود سے جدا کر دیتا ہے۔ یہیں سے مذہب پر اعتقاد جنم لیتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم سب انسانوں کو حیوانیت میں گرا ہوا فرض کریں اور پھر ان سب تنزل یافتگان کو مذہبی فرض کریں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے دو طرح کے رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو انسان حیوانیت میں جا گرے ہیں وہ بھی۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں مذہب کا خواہش مند ہمیشہ کس طرح کے لوگ رہے ہیں، جبکہ یہ بات خود ہمارے دلائل میں سے ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ شریف ہوتے ہیں، جن میں انسانی اقدار باقی ہوتی ہیں، کیا ان کا مذہب کی طرف رجحان ہوتا ہے یا ان لوگوں کو جو حیوانیت میں جا گرے ہوتے ہیں؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کا غیر مذہبی لوگ تک انکار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ لوگ مذہبی ہیں تو یہ مذہبی ہونا ان کی ذاتی شرافت کا نتیجہ ہے۔ جس مذہب کی طرف ان کا رجحان ہے یہ اس سے مربوط نہیں ہے بلکہ یہ ان کی شرافت سے مربوط ہے، بلکہ مذہب کے خواہش مند ہمیشہ شریف النفس انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 185، اور اب ہم اس کے دوسرے پیراگراف پہ پہنچے ہیں، اور لکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان اپنی شرافت سے تہی دامن ہو جاتا ہے اور حیوانیت میں جا گرتا ہے، یہ امر اللہ پر اعتقاد اور ایمان کی بنیاد بن جاتا ہے، جبکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ جن لوگوں کے اندر احساس شرافت زندہ ہو اور وہ انسانی اصالتوں پر باقی ہوں، وہی اللہ پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں اور وہی مذہب کے اصولوں کو مانتے ہیں۔ بہرحال ان صاحب کا نظریہ ایک منسوخ نظریہ ہے۔ اب اگلا موضوع ہے کہ آگسٹ کانٹ اور اسپینسر کا نظریہ۔ مذہب جہالت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب جہالت کا نتیجہ ہے، مجموعی طور پر یہ بات دو طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ آگسٹ کانٹ کا نظریہ اسپینسر اور دوسرے لوگوں کے نظریے سے مختلف ہے۔ آگسٹ کانٹ کا نظریہ تعلیل حوادث پر مبنی ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ طبعی طور پر انسان اصول علت اور معلول کو تسلیم کرتا ہے، البتہ پہلے پہل کہ انسان حوادث و واقعات کی اصل علت کو نہیں جانتے تھے، لہذا ان واقعات کو موجودات غیبی، خداؤں اور ایسی دوسری چیزوں سے منسوب کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 186۔ مثال کے طور پر اگر بارش ہوتی تھی تو اس کی اصلی علت کو نہ جاننے کی وجہ سے کہتے تھے کہ بارش کے خدا اور انورٹڈ کاماز میں دیوتا نے بھیجا ہے۔ طوفان آ جاتا تھا تو کیونکہ اس کی بھی علت نہ جانتے تھے کہتے تھے طوفان کے خدا نے اسے بھیجا ہے۔ اسی طرح سے وہ دیگر حوادث اور واقعات کی، جیسے ہم توحید کے باب میں کہتے ہیں کہ یہ بات فقط شناخت کے مرحلے سے مربوط ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اسپینسر اور دوسرے لوگ اس بات کو ایک اور طرح سے بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ انسان روح اور بین کی دوگانگی کے حوالے سے اپنے وجود کے دو پہلوؤں کا معتقد ہے، اس لیے کہ اس نے خواب میں لوگوں خصوصاً مردہ لوگوں کو جب دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ خواب میں آنے والا ایک موجود ہے جو خارج میں ایک حقیقت رکھتا ہے۔ کیونکہ مردے کا جسم تو مٹی میں مل چکا ہے، لہٰذا وہ اس بات کا معتقد ہو گیا کہ اس کی ایک روح ہے۔
چنانچہ وہ اس بات کا معتقد ہو گیا کہ ہم تمام انسانوں کی روح بھی ہے اور بدن بھی، اور پھر اس نے سوچا کہ دریا کی بھی روح ہے، طوفان کی بھی روح ہے، اور سورج میں بھی روح اور جان ہے۔ اگلا پیراگراف، پھر جب انسان کو کوئی مشکل پیش آتی، قدرتی توانائیوں سے سامنا ہوتا، تو وہ بالکل ویسا ہی کرتا جیسا کہ وہ کسی بااقتدار انسان کے سامنے کرتا تھا، کہ اسے ہدیہ اور نظر پیش کرتا تھا، اور کوئی چاپلوسی سے کام لیتا تھا وغیرہ۔ یعنی پرستش اور عبادت کو اس نے قدرتی توانائیوں کے لیے بھی انجام دینا شروع کر دیا۔ دراصل اسپینسر اس امر کی توجیہ کرنا چاہتا ہے کہ پہلی بار عبادت کہاں سے پیدا ہوئی، یعنی عبادت کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ اس کے نزدیک یوں قدرتی توانائیوں کی پرستش کا سلسلہ وجود میں آیا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 187۔ لہذا اگسٹس کانٹ فقط نظری اور فکری حوالے سے استدلال پیش کرتا ہے، جبکہ اسپینسر پرستش کی بنیاد کو بیان کرتا ہے کہ پہلی بار پرستش کہاں سے شروع ہوئی۔ اس کے نزدیک عالم طبیعت یعنی کائنات بریکٹ میں لکھا ہے کی توانائیوں کی وجہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جیسے انسان اپنے سے زیادہ طاقتور انسانوں کی چاپلوسی، خوشامد اور جی حضوری کرے اور ان کے لیے ہدیہ اور تحائف لے جائے، اسی طرح ان کے لیے بھی تحفے تحائف لے جانے اور قربانی کرنے لگے، اور جیسے انسانوں کی خوشامد اور جی حضوری کرتے تھے ان کی بھی عبادت کرنے لگے اور ان کا بھی ذکر و ثنا کرنے لگے۔ اگلا پیراگراف، اس نظریے کے مطابق جب جہالت ختم ہو جائے گی، کہ آگسٹ کانٹ کا کہنا ہے، انسان جب ان چیزوں کے اسباب کو جان لے گا اور سمجھ لے گا کہ ایسا نہیں ہے اور یہ کوئی جاندار چیزیں نہیں ہیں، سمندر بے جان ہے، زمین بے جان ہے، بارش بے جان ہے، یہاں تک کہ خود انسان ایک روح نہیں رکھتا، اس نظریے کے بارے میں بھی لازمی طور پر شک و شبہ میں پڑ جائے گا یا اس کے درست ہونے کا انکار کر دے گا۔ اس صورت میں پرستش اور عبادت کی کوئی بحث ہی باقی نہیں رہے گی، یعنی علم کی وسعت کے ساتھ ساتھ مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی، مذکورہ مقالے کا مصنف جواب دیتا ہے کہ یہ بات دلائل کی بنیاد پر درست نہیں ہے۔ ایک یہ کہ تجربے نے اس کے خلاف ثابت کر دیا ہے کہ جاہلوں میں مذہب بھی موجود ہے اور لامذہبیت بھی، اسی طرح عالموں میں بھی مذہب موجود ہے اور لامذہبیت بھی، یعنی مسئلہ مذہب اور لامذہبیت علم و جہل سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا۔ اگر مذہب جہالت کا نتیجہ ہوتا تو پھر لوگ جتنے زیادہ جاہل ہوتے اتنے ہی زیادہ مذہبی ہوتے، اور جتنے زیادہ علم والے ہوتے اتنے ہی لامذہب ہوتے۔ لہذا پہلے درجے کے علماء کو لازمی طور پر لامذہب ہونا چاہیے، جبکہ عملاً ایسا نہیں ہے۔ اور پھر وہ کئی نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈارون بھی لامذہب نہ تھا، اور بریکٹ میں ہے کہ انور خامنائی کے مقالے میں ایک نکتہ ہے کہ جس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس نے 2 اشعار کو بطور سند ذکر کیا ہے اور ان سے جو مفہوم اس نے اخذ کیا ہے میری نظر میں وہ درست نہیں۔ ایک مولانا روم کا یہ شعر ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بے وقوف بن جا اگر دین کو صحیح رکھنا ہے، باوجود اس کے کہ ابوالعالی معاری کے بارے میں کچھ نظریات ہیں، البتہ کم از کم بعید ہے کہ اس نے یہ شعر اس مقصد کے لیے کہا ہے۔ اور پھر آگے جو شعر ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل زمین کے 2 گروہ ہیں، یا تو دیندار ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یا پھر عقل مند ہیں کہ جو دین نہیں رکھتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں شعروں میں ایسے دینداروں پر ایک طنز ہے
صفحہ نمبر ہے 189 کہ جو مثلاً کفر کا فتویٰ دیتے پھرتے تھے، یہ ان کا جواب تھا، ایسا نہیں کہ جیسا یہ ماہرین عمرانیات سمجھتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ دین جہالت کی پیداوار ہے۔ یہ سارا اس کا جو اوپر تھا یہ اس کے انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہاں پہ بریکٹ اس کا کلوز ہوا ہے، اس کو وضاحت کی ہے۔ یہ ابوالعلا معاری اگرچہ حکیم اور فلسفی تھا لیکن شاعر مزاج بھی تھا۔ وہ ایسا شخص تھا کہ جو مختلف حالات میں مختلف باتیں کیا کرتا تھا۔ میں نے ابوالعلا کے بارے میں زیادہ مطالعہ نہیں کیا، البتہ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے ان کے مطابق بہت قوی ہے، اور ایسی باتیں بھی مل جاتی ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، رہی بات مولوی کے شعر کی تو مجھے مذکورہ شعر کہیں نہیں ملا، البتہ مولوی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا بہت قوی اندازہ یہ ہے کہ مولوی چونکہ عارف ہے اور اس لحاظ سے فلسفیوں سے اس کی ٹھنی رہتی ہے، وہ نظریہ تسلیم کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تک انسان کا حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہو اس تک پہنچ نہیں سکتا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر حقیقت کے پاس آ جائے۔ اور ایک عارف کی فکر ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی خود میں کو ایک طرف رکھ دو، آگے بڑھو۔ ایک حدیث کے جس کا حدیث ہونا مسلم نہیں ہے، اس کا ترجمہ بیان ہے کہ تمہیں عاجزوں کا دین اپنانا چاہیے۔ مولوی نے اس حدیث تک کو نقل کیا ہے اور اس کے اس معنی میں دلائل دیے ہیں، یعنی اس کی نگاہ میں اجائز یعنی عجز سے ہے، اجائز جو عجز سے ہے، یہ انورٹڈ کاماز میں ہیں دونوں، جس سے مراد انکساری کی حالت ہے۔ مولانا روم کے بہت سے اشعار میں عقل کی مذمت کی گئی ہے، اور جس عقل کی مذمت کی گئی ہے وہ فلسفیانہ عقل ہے کہ جو عشق عارفانہ کے مقابلے میں ہے، یعنی عقل اور عشق کا تضاد بیان کرتے ہوئے اس نے عقل کی مذمت کی ہے اور عشق سے وابستگی اختیار کی ہے۔ البتہ عرفان یہی کچھ کہتا ہے۔ اور پھر آگے ایک شعر ہے اور اس کے ترجمہ ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں نہ کہ ان کی بات مشکل گھڑی میں عقل دور اندیشی کام نہ آئی، میں نے مجبور ہو کر دیوانگی کا راستہ اپنا لیا۔ تو یہ ہم نے یہاں تک اس کو اپنی اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور پھر اگلے آڈیو سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔